زندگی ایک خواب نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ جو اس حقیقت کو جان لیتا ہے اس کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے، اور جو اس کو خواب سمجھتا ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گرا رہتا ہے۔ آج کی کہانی ایک سچی کہانی ہے جو کہ زندگی کی حقیقت پر مشتمل ہے، مگر میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل لبنہ سٹوریز ورلڈ کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور اچھے کمنٹس کریں تاکہ میں آپ سب کے لیے بہت اچھی کہانیاں لے کر آؤں۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس طرح میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو چلے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی فیملی کی ہے جس نے زندگی میں بس آسانیاں ہی دیکھیں، اور برا وقت آنے پر پتہ چلا کہ زندگی حقیقت ہے، خواب نہیں۔ زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے۔ تو چلے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی فیملی تھی۔ اس میں ماما، پاپا اور ان کے 2 بچے تھے۔ یہ ایک مڈل کلاس فیملی تھی۔ پاپا کا نام ندیم اور ماما کا نام روبینہ تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور لڑکی۔ ان کا اپنا گھر تھا۔ لڑکے کا نام وکی اور بیٹی کا نام کرن تھا۔ ندیم بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر تھا اور اچھا خاصا کماتا تھا۔ گھر میں سکون اور خوشیاں تھیں۔ روبینہ بھی بہت اچھی اور نیک دل عورت تھی۔ اپنے گھر کو بھی اچھی طرح سنبھالتی تھی، کفایت شاری سے چلتی تھی تاکہ برے وقت کے کام آئے۔ مگر ندیم بہت فضول خرچ تھا، بچوں کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ پیسوں کو ضائع کرنا، رشتہ داروں کے سامنے شوخی مارنا اس کی فطرت تھی۔ روبینہ اکثر ہی کہتی تھی کہ پیسوں کو پیسے سمجھیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ برے وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب سر پر آ کر کھڑا ہو جائے۔ مگر ندیم روبینہ کی باتوں کو اگنور کرتا تھا۔ بچوں کو باہر سے کھانا کھلانا، ان کی ہر جائز ناجائز خواہشوں کو پورا کرنا ندیم کی عادت تھی۔ ندیم اپنے بہن اور بھائی پر بھی خوب پیسے لٹاتا تھا۔ ہر کوئی ان کو کہتا تھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ وکی اور کرن بھی جوان ہو گئے۔ دونوں بھائی بہن کالج جایا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ندیم کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ندیم کا کاروبار بھی کم ہونے لگا۔ ندیم پریشان رہنے لگا۔ گھر کے حالات بھی بگڑنے لگے۔ پریشان رہنے کی وجہ سے ندیم کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ پوری فیملی پریشان ہو گئی، مگر خدا کا شکر تھا کہ ندیم کی جان بچ گئی۔ سب ندیم کو لے کر بہت پریشان تھے، کیونکہ واحد ندیم اپنی فیملی میں کمائی کا ذریعہ تھا۔ روبینہ اور بچے رونے لگے۔ آہستہ آہستہ ندیم کی حالت سدھرنے لگی، مگر اب وہ کام بھی بہت کم کر پاتا تھا۔ اب ہر چھوٹی چیز کے لیے اس کے بچوں کو ترسنا پڑتا تھا۔ وکی ابھی 18 سال کا تھا اور کرن 17 سال کی تھی۔ وہ دونوں ابھی جاب نہ کرتے تھے۔ ندیم یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان رہتا تھا، اور ندیم کو دوسرا اٹیک ہوا تو ندیم کی موت ہو گئی۔ پورے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی، ماتم چھا گیا۔ گھر کا سربراہ ہی نہ رہا جس کے وسیلہ سے گھر کا نظام چلتا تھا۔ خیر، زندگی بہت ہی مشکل سے گزرنے لگی۔ روبینہ نے سمجھداری کی، کچھ پیسے بچا رکھے تھے، بس وہ تھوڑے پیسے ندیم کے جانے کے بعد استعمال کرنے لگی۔ آخرکار 2-3 ماہ کے اندر وہ بھی ختم ہو گئے۔ تمام رشتہ دار ان کو چھوڑ گئے۔ جن کی ندیم مدد کرتا تھا، اپنے بھائی اور بہن پر جان دیتا تھا، وہ بھی ان سے نظریں چرانے لگے۔ ایک دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا تو وکی کی ماں نے وکی سے کہا، وکی بیٹا جاؤ چاچو سے کچھ پیسے لے کر آؤ۔ وکی گیا کہ چاچو، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، پلیز ہماری کچھ مدد کر دیں۔ اس کے چاچو نے 1000 کا نوٹ دیا اور کہا کہ میرے پاس بس یہی ہے، اور ہاں تم بھی کالج چھوڑ دو اور جاب کر لو، روز تمہیں کون پیسے دے گا۔
اور ہاں یہاں پر کوئی اتنا امیر نہیں ہے۔ روبینہ کا اپنا تو کوئی بہن بھائی نہ تھا اور ماں باپ کی بھی موت ہو چکی تھی۔ وکی گھر آیا اور اپنی ماں کو وہ 1000 کا نوٹ دیا اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہمارے باپ نے ساری عمر اپنے بھائی اور بہن کی مدد کی تھی، آج ہمیں ضرورت ہے تو ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے چاچو نے، اور رونے لگا۔ روبینہ بھی رونے لگی۔ اس نے کہا میں تمہاری پھپھو سے کچھ مدد مانگتی ہوں۔ اس نے وکی کی پھپھو کو کال کی اور مدد مانگی۔ اس کی پھپھو نے صاف منع کر دیا اور کہا کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتی ہوں، اور فون بند کر دیا۔ روبینہ رونے لگی اور کہا کہ تمہارے باپ نے ہمیشہ ان دونوں کی مدد کی تھی، ان پر جان دیتا تھا، اور آج اس کی اولاد کو ضرورت ہے تو یہ ہمیں باتیں سنا رہے ہیں۔ اس لیے میں ندیم سے کہتی تھی پیسے کو پیسہ سمجھو، اسے ضائع اور برباد نہ کرو۔ اگر آج وہ ہمارے لیے کچھ جمع کر کے چھوڑ جاتے تو ہم یہ دن نہ دیکھتے۔ روبینہ نے اپنے سونے کی بالیاں اور انگوٹھی بیچ دی اور گھر پر کھانے کا سامان لے آئے۔ کرن نے کہا امی، ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ جب ہمارے پاس پیسے تھے، پاپا تھے تو سب ہمارے تھے، آج کچھ بھی نہیں ہے تو رشتہ داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ آج وہ ہمارے لیے غیر بن کے بیٹھے ہیں۔ روبینہ نے کہا ہاں، یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، اور یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ اب ہمیں اس حقیقت میں ہی جینا ہے۔ روبینہ نے ایک گھر میں کھانا پکانے کی جاب کر لی، جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی تھی، اور اپنے گھر کو چلانے لگی۔ وقت برا اور اچھا بس گزرنے لگا۔ وکی نے FA کر کے کالج چھوڑ دیا اور ایک آفس میں جاب کر لی۔ اب روبینہ اور وکی دونوں جاب کرتے تھے۔ کرن بھی کالج جاتی تھی۔ حالات پھر سے بدلنے لگے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ کرن نے بھی FA کرنے کے بعد کالج چھوڑ دیا اور ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب کرنے لگی۔ حالات پہلے کی طرح ٹھیک ہو گئے۔ ندیم کے بھائی اور بہن کو پتہ چلا تو انہوں نے کوشش کی کہ پھر سے ان کے ساتھ رشتہ داری بڑھائیں اور ان کو پاگل بنا کر اپنی ضروریات پوری کریں، جس طرح وہ ندیم سے کرتے تھے۔ مگر روبینہ سمجھدار تھی، اس نے ان خود غرض رشتہ داروں سے رشتہ داری ختم کر دی اور اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی، اور اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے بینک میں پیسے جمع کرنے لگی تاکہ برے وقت میں یہ پیسے اس کے بچوں کے کام آئیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں بھی برے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وقت اور پیسوں کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، جس طرح ندیم نے کیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد اس کے بیوی بچوں نے بہت سی مصیبتوں کا سامنا کیا اور رشتہ داروں کے چہروں سے بھی نقاب اتر گئے۔ مگر روبینہ سمجھدار اور ایماندار تھی اور انہیں زندگی کی حقیقت دکھائی اور صحیح معنوں میں زندگی جینا سکھایا۔